صدیاں بیت گئیں، امام بوصیری کے قصیدے کی جو دھوم ہے وہ ساری دنیا میں ہے، اور اس شاکان رسول سے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اور یہ کرام اسے اپنا حرز جاں بناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ روضہ رسول کی حاضری اگر کسی کو نصیب ہو دربار رسالت کی، تو جو سنہری جالیاں ہیں اس کی طرف سے آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئیں گے باب جبریل کی طرف سے، تو وہاں سبز جالیاں بھی ہیں۔ روضہ رسول کی سبز جالیوں پر ایک گیٹ ہے، دروازہ ہے۔ ترکیوں کی تعمیر، بڑے اہل محبت تھے اور عشق رسول سے بالکل سرشار تھے۔ اس کنڈی کے اوپر جو روضہ رسول کی کنڈی ہے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تو جو یعنی مصائب کے احوال میں یہی وہ ذات مبارکہ ہے، هو الحبیب، یہ وہ حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے ہر طرح کے مصائب اور پریشانیوں کے اندر۔ تو دیکھیں وہاں نقش ہے، تو اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس شاخ کتنے یعنی اس کو دلوں کے اندر بساتے ہیں اور کیسی اہم اہم جگہوں پر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت تو یعنی بالکل آشکار ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے سورج جب نکل آتا ہے تو اب اس کی دلیل کوئی کیا دے سکتا ہے، وہ جب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ظاہری نگاہوں سے بینا نہیں ہوتا، اندھا ہوتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں دل کا اندھا ہوتا ہے تو الگ بات ہے، معاند ہو، منکر ہو اور وہ فضیلت کا انکار کر دے، اہمیت کا انکار کر دے تو وہ جدا بات ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو امام بوصیری کا عشق رسول بھی اور قصیدہ بردہ کے اشعار میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی گئی، آپ کی تعریف بیان کی گئی، اور جس طرح موضوعات کو سمیٹ کے آپ نے بیان کیا پلٹ پلٹ کر، وہ ایک الگ دل کے اوپر ایک وہ سرور پیدا ہوتا ہے اور عشق جو ہے وہ بالکل تازہ ہو جاتا ہے۔